حضرت لدھیانوی کا تازہ ارشاد: ہم جمعیت علماء اسلام کے جماعتی نمائندہ نہیں ہیں اور نہ ہی مولانا محمد احمد لدھیانوی کے نقاد، تاہم سوشل میڈیا کی برقی لہروں پہ تیرتا ہوا ان کا تازہ ارشاد سنا تو بھوچکاں رہ گئے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کو ہدف تنقید بناتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی مفاہمت کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ مزید فرمایا کہ ان کے اس افسوسناک سیاسی فیصلے پہ عوام ان کو بہت کچھ کہیں گے اور معاف نہیں کریں گے۔ حضرت لدھیانوی صاحب کے قدوم میمنت لزوم کا صدقہ ان کے حضور میں عرض ہے کہ جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو کم از کم آپ کو ان کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عوام کا ہاضمہ اور قوت مدافعت اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ سب لکڑ اور پتھر ہضم کر جاتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ حضرت لدھیانوی صاحب سے زیادہ کس نے کیا ہوگا۔ ابھی ہفتہ اشرا قبل جنگ میں ایک ہی انتخابی حلقہ میں عوام نے ایک ہی جماعت کے 3 گروہوں کو دم بدم بھگتا ہے۔ ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے دیکھ کے بھی عوام نے برا نہیں منایا اور نظارے کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے انتخابی حلقے میں حضرت مولانا لدھیانوی صاحب کو کم و بیش 1 لاکھ سے زائد ووٹوں سے ہروا کر بھی عوام حشاش بشاش رہے اور انہوں نے ٹھنڈی سانس تک نہ لی۔ اور تو اور حضرت لدھیانوی صاحب کی جماعت کے شہداء کے وارث یہ کہتے سنے گئے کہ تمہارا شیعہ اگر سونے کا ہے تو میرا شیعہ کیا پیتل کا ہے۔ سوال کرنا تو رہا ایک طرف، شاید مضبوط اعصاب کے مالک عوام نے سوچا تک نہ ہوگا کہ جن شیعوں سے مذہبی مخالفت کی بنیاد پہ اب تک جانیں لی جاتی رہیں، انہی لوگوں کے ورثاء یہ کیا راگ الاپنے لگے ہیں۔ یہ عوام ہی تو ہیں جو ووٹ بھی دیتے ہیں، بوقت ضرورت نوٹ بھی نچھاور کرتے ہیں، اور جب کبھی لہو دینا پڑ جائے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ نیرنگی فلک کا یہ رفتار دیکھے کہ جس عوام نے مولانا لدھیانوی صاحب تک کی کربناک سیاسی لغزشوں یا مصلحتوں تک کو معاف کر دیا، انہی عوام سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دھمکایا جا رہا ہے، جنہیں عوامی کرتب دیکھتے اور دکھاتے ایک زمانہ بیت چلا ہے۔ البتہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کو یہ تو بخوبی علم ہوگا ہی کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد خود مولانا فضل الرحمان کے پاس آیا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق مولانا نے انہیں طلب نہیں کیا تھا، جب شدید اختلافات کے باوجود تحریک انصاف والوں نے دل رکھا اور وہ آمادہ ملاقات ہو گئے تو لازمی بات ہے مولانا فضل الرحمان کا بھی سینہ کشادہ کرنا اور اپنی باہیں پھیلا دینا اخلاقی فریضہ اور آداب میزبانی کے تقاضوں کے پیش نظر درست قرار پائے گا۔ دراصل مولانا محمد لدھیانوی شاید پی ٹی آئی کی کل کائنات جنگ کے شیخ وقاص اکرم کو سمجھتے ہیں، جن سے آپ جناب نے سیاسی شکست پائی ہے، لیکن انہیں اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے کہ اسی ناگفتگی کیفیت سے اپنے حلقہ انتخاب میں مولانا فضل الرحمان کو بھی تو گزرنا پڑا ہے، جہاں وہ تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پوری سے ہار بیٹھے ہیں۔ اس نفسیاتی یا فطری خفگی کو کچھ دیر کے لیے اگر علیحدہ کر دیا جائے اور مجلس وحدت المسلمین کے کردار پہ مولانا لدھیانوی صاحب توجہ فرمائیں تو ہمارے خیال کے مطابق تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین کے حالیہ انتخابی انضمام یا امکانی اشتراک کے بعد اچانک سیاست کی شطرنج پہ مولانا فضل الرحمان کا اپنے پتے پھینک کر تمام تر توجہات کو اپنی جانب مبذول کروا لینا، آخر مجلس وحدت المسلمین جیسی فرقہ پرور اور شیطانی تنظیم کے اعضاء پر بھی تو بارود بن چکا ہوگا۔ اگر اگلے دنوں میں تحریک انصاف رافضیوں کے چکمے سے نکل کر جمعیت علماء اسلام کے قریب آ جاتی ہے تو اس غم سے سارا جہان بھلے قلع بازیاں کھاتا پھرے، مگر مولانا محمد احمد لدھیانوی کو تو راضی بازی رہنا چاہیے تھا، کیونکہ مجلس وحدت المسلمین کو اس وقت سیاسی ہتھ کنڈوں سے ہی بھگایا جا سکتا ہے۔ جناب مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کے جلسوں یا جوشیلی تقریروں سے یہ کام ممکن نہ ہو سکے گا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا لدھیانوی صاحب نے یہ ویڈیو کلپ وائرل کروا کے عجلت کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اگر ان تمام بڑی شخصیات کے معتقدین ہمیں معاف رکھیں تو ہم اپنے اس وسوسے کا اظہار کر دیتے ہیں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی بے وفائی کا بدلہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک انصاف سے نرمی برت کے لیا ہے، اور جس طرح جناب سراج الحق نے اپنی محبوبہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بے رخی کا غصہ اپنی جماعت سے استعفیٰ کی صورت میں نکالا ہے، ایسے ہی حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی بھی اسٹیبلشمنٹ کا عطا فرمودہ الیکشن رزلٹ خلاف طبیعت پا کر شاید اس کا غصہ مولانا فضل الرحمان پہ نکالنا چاہتے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ ایک ہی محبوبہ نے اپنے سب احباء سے بے وفائی کر کے پاکستانی سیاست کا ذائقہ پھیکا کر دیا ہے۔